ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا ہو لوگ اسے سنبھالتے ہیں، اسے اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اور اگر کوئی اس درخت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں۔ ایسے درخت کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو درخت اچھے پھل والا نہ ہو، جس کا پھل کڑوا ہو، یا جس کے پھل میں کیڑے پڑ جاتے ہوں، یا جس کے ساتھ کانٹے ہی کانٹے ہوں، لوگ گھر میں لگانا تو دور کی بات ہے، اس کے پاس سے گزرنا بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ اسی انداز میں انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کی گفتار اچھی ہوتی ہے، جو بولتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، لوگ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، مل جل کے اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور ایسا انسان اللہ جل جلالہ کی طرف سے اپنے خاندان کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے رحمت بن کے آتا ہے۔ لوگ اس کے پاس بیٹھنا، اس سے نشست و برخاست کرنا اپنے لیے ایک سعادت اور فخر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے اچھے اخلاق پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرے۔ اللہ جل جلالہ اچھے اخلاق کی بنیاد پہ انسان کو بڑے بڑی عبادت گزار لوگوں سے بھی رتبے میں اور مقام میں بڑھا دیتے ہیں۔ جس طرح درخت کڑوا ہو جائے تو لوگ اس کے پاس سے گزرنا اچھا نہیں سمجھتے، ایسے ہی جو انسان اخلاق کی گراوٹ اپنے اندر رکھ لے اور اس کے اندر انسانیت کے لیے رحم نہ ہو، انسانیت کے لیے شفقت اور محبت نہ ہو، بلکہ خود غرضی ہو، انا پسندی ہو، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے پر بھی انسان لگا رہے، تو لوگ تو اس کو ناپسند کرتے ہی کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ایسے انسان کو جو انسانیت کے لیے ایک جو ہے کہ وہ ایک بدنما دبا بن جائے اور اس کی نظر میں انسانیت کی کوئی اوقات نہ ہو، برے اخلاق سے اپنے آپ کو اس نے سجا لیا ہو، قرآن میں اللہ نے کہا اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ آپ غور فرمائیے، اگر جانوروں میں دیکھتے ہیں تو جانوروں کی بھی 3 قسمیں نظر آتی ہیں۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم ہے مفید اور بے ضرر جانور، اور دوسری قسم وحشی جانور، اور تیسری قسم ہے موذی جانور۔ مفید اور بے ضرر وہ جانور ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں مگر دوسرے کو تنگ نہیں کرتے۔ خود بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، خود اپنے اوپر پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے جانور کو تکلیف نہیں دیتے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ بھوکی یا پیاسی بکریاں ہوں اور ایک بکری پانی پی رہی ہو، گائے پانی پی رہی ہو، گائے بھینس پانی پی رہی ہو، دوسری کتنی بھوکی کیوں نہ ہو وہ آ کے اس کو مارتی نہیں ہے، اور نہ وہ بھاگ کے وہاں پہنچتی ہے کہ میں پی لوں اور یہ پیاسی رہ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جانوروں میں یہ بہت عمدہ اور بہترین قسم ہے جو مفید بھی اور بے ضرر ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی اور بہترین صفت ہے ان کے اندر کہ انہیں ضرورت ہے، انہیں خود بھوک اور پیاس ہے، لیکن اپنے ساتھی کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی تو شان اللہ نے اہل ایمان کی بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور دوسری قسم ہے جو وحشی جانور ہیں، جیسے شیر اور بھیڑیا ہے۔
یہ ہیں جانور ہیں، حیوان ہیں، لیکن جب انہیں بھوک ہو، انہیں کھانے کا تقاضا ہو، پھر یہ جانور کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن جب ان کا پیٹ بھرا ہو تو یہ کسی بھی جانور کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شیر کھانا کھا چکا ہو اپنا، اس نے جو شکار کھا لیا ہو، اس کے اوپر چوہا بھی ناچے تو وہ نہیں جاگتا۔ انہیں ضرورت ہے، اس وقت تو حملہ کرتے ہیں، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہرن چلتے رہیں، ساتھ ان کے اور جو ہے کہ جانور ہوں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہیں حیوان، لیکن اپنی ضرورت کے لیے تو انہوں نے کام کیا ہے، کسی کو مزید ضرورت سے بڑھ کے وہ تنگ نہیں کرتے۔ یہ بھی اچھی اور بہترین ان کی صفت ہے۔ اور تیسری جانور جو ہیں وہ موذی جانور ہیں۔ موذی جن کا مزاج ہی تکلیف دینا ہے، جن کی فطرت ہی اظہار آسانی کرنی ہے، جس طرح سانپ ہے، بچھو ہے۔ اب سانپ اور بچھو جب کسی کو ڈنگ مارتے ہیں، ڈھنستے ہیں، تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ کسی کو ڈنگ مارنے سے، ڈھسنے سے سانپ کا پیٹ نہیں بھرتا، بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس نے ڈنگ مارنا ہے اور تکلیف پہنچانی ہے۔ تو اس قرآن کریم کی اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے اتنی گراوٹ لے آتا ہے، وہ اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانور کیا جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، وہ سانپ اور بچھو کی طرح اور اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، میں نے دوسروں کو اظہار آسانی کرنی ہے، اس کو وہاں بھلے کو نفع ہو یا نہ ہو، اسے فائدہ ملے یا نہ ملے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ تو انسان اگر انسانیت کے اس اوج ثریا پر جائے تو اللہ جل جلالہ سے عروج و بلندی عطا کرتے ہیں۔ ہم غور کریں روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ بسا اوقات یہ لوگ جانور یا اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں میں نے اس کا دل جلایا ہے، اور میں اسے ساڑ کے رکھ دیتا ہے، میں نے اس سے ایسی میں ایجی گال اس نہ کی تھی کہ وہ جو ہے نا سڑ کے کوئلہ بن گئے۔ عورتیں کہتی ہیں میں نے تو ایسی اس کو مرچیں لگائی ہیں، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں یہ باتیں آتی ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت اور کیا شان تھی کہ سلام ہو اس پر جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی، سلام ہو اس پہ کہ جس نے پتھر کھا کے دعائیں دی، ہم کانٹے جس کے اوپر پھینک کے اور اس نے آگے سے پھول برسائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ احسن انداز میں، بہتر انداز میں، اگر آپ کوئی چیز کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ بہتر انداز میں دیں، تاکہ جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو برائی کا بدلہ آپ اچھائی کے ساتھ دیں گے۔ اس سے اگر اس کے اندر احساس ہوا، اس کے اندر اگر اس کا ضمیر زندہ ہوا، تو وہ ضرور آپ کے اس رویے سے بدلے گا اور سوچے گا۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسانیت کے لیے خیر کا اور بہتری کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔